ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس بریکٹ میں ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کی ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ الرعد آپ کو بار بار بتایا گیا ہوگا کہ یہ ایک مکی صورت ہے، اور جس جگہ پر، جس مقام پر یہ سورہ ہے الرعد، اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ ہود اور پھر سورہ یوسف، 3 انبیاء کے نام سے سورہ ہے، اور اس کے بعد ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام سے سورہ ہے، اور اس کے بعد ایک سورہ حجر ہے جس پر 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سب کی سب صورتیں جو ہیں شروع ہو رہی ہیں الف لام را سے۔ ایک یہ سورہ جو ہے الف لام میم را سے شروع ہوئی، اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ الف لام را آت ہیں۔ جیسے قرآن پاک کو مختلف طریقوں سے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، اللہ رب کریم کا اپنا ایک کیٹیگرائزیشن کا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کلسٹرز میں، کچھ گروپس میں، کچھ خاص فتوحات کہتے ہیں ہم ان کو، فتوحات یعنی جس سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، ان فتوحات کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ مقطعات حروف ہیں وہ، الف لام را میم، اس طریقے سے جو الگ الگ بولے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ صورتیں جو ہیں سب کی سب، یہ 6 صورتیں ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری تو یہ بنی۔ دوسری کیٹیگری یہ بنی کہ سب الف لام را آ ہیں، الف لام را، الف لام را۔ ایک اس میں سورہ یہ سورہ جو ہے الف لام میم را ہے، ایک میم اس میں اور زیادہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اس پر تو اللہ تعالیٰ ہی ایسے راز و نیاز کو جانتا ہے، لیکن حقیقتوں پر جب غور کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں پر غور کیا، کچھ باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ رب کریم کی ایک حکمت محسوس ہوتی ہے، وہ بات واضح ہے کہ ایک جگہ پر اس کو رکھا ہے، اس میں کوئی خاص بات ہوگی، کوئی خاص حکمت ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا، اس میں پہلی تو بات یہی نظر آ رہی ہے کہ چار تو انبیاء کرام کا ہی نام ہے اس کے اندر، صورتوں کے نام میں یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، 4 انبیاء کے نام سے صورتیں ہیں، یہ ایک ہی جگہ پر ہیں سب۔ یہ اس کا مطلب ایک خاص بات ہے کہ انبیاء کی دعوتوں کو ذکر جب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ پر ان کو گروپ میں کر دیا ہے۔ تو ایک بات بنیادی طور کی ہوئی۔ ایک اور محسوس ہوتی ہے بات، اور جن کتنے اللہ تعالیٰ کا یہ تو معجزہ ہے قرآن پاک، تو قرآن پاک کے معجزے کے تعلق سے باتیں کہی جاتی رہتی ہیں۔ میں آج ایک بات اور کہہ رہا ہوں۔ یہ تو میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو کہ الف لام را آت ہیں دونوں ہی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ انبیاء کرام کے نام سے اس میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کو رکھا ہے۔ صرف ایک سورہ محمد جو ہے آخر میں ایک اور نبی کے نام سے ہے، باقی یہ اسی جگہ پر انبیاء کرام کے نام سے صورتیں ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ پورا قرآن آپ جانتے ہیں تذکیر ہے، تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی اور نصیحت کو۔ تو قرآن پاک نصیحت ہے، قرآن پاک یاد دہانی ہے، یاد دہانی ان حقیقتوں کی جن پر یہ کائنات پوری کی پوری بنی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت اللہ رب کریم کی ذات ہے، خود سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات۔ تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام بھیجے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ قرب حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو
کائنات کو بنایا ہے جن مقاصد کے تحت انسان کو بنایا ہے، جن مقاصد کے تحت، وہ بھی سب حقیقتیں ہیں۔ تو ان حقیقتوں کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان یہاں پر ایک خلیفہ ہے اللہ کا، انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ تمام باتیں حقیقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے بتاتا رہا ہے۔ تو یہاں پر تذکیر کی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور تذکیر کو بھی آپ دیکھیں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے تذکیر کرتا ہے، یعنی یاد دہانی کراتا ہے۔ اب میں یہاں پر صرف ان صورتوں کی روشنی میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ تذکیر، اس سے پہلے آپ نے سورہ یوسف دیکھی، تو وہ تذکیر بھی آلاء اللہ ہے۔ آلہ کہتے ہیں نشانی کو، قدرت کو، اللہ کے عجائبات قدرت کو۔ اللہ کا ایک عجوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے پیارے بندے کو اپنا، جس کو ہم یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، کیسے بھائیوں نے ان کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا، اور کس طریقے سے کہاں کنویں میں ڈالا اور کہاں پھر وہ بادشاہ مصر ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے قدرت کی نہیں نشانی، قدرت کی نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں نے کیا کچھ کیا، اس کے باوجود کیا ہوا، اور پھر وہ خواب کا واقعہ، بار بار آتی رہی ہیں باتیں، تو عجائبات قدرت، اسے آلاء اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں، خاص نشانیاں، یعنی شان جسے کہتے ہیں، لفظ شان عربی میں، شان عربی میں آتا ہے، آلہ ہے، تو اللہ کی شان کا ظہور ہوتا ہے کبھی کبھی۔ یہ اللہ کی شان کا ظہور تھا جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کر کے دکھایا، اور اس زمانے میں کر کے دکھایا، پھر بعد میں ہمیں سنایا۔ تو آلاء، تو اسے کہیں گے تذکیر بے آلاء اللہ کی پوری سورہ ہے وہ۔ اب اس کے بعد یہ سورہ رعد شروع ہوئی۔ سورہ رعد کو میں ابھی سسپینڈ کیے جاتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگلی سورہ جو ہے سورہ ابراہیم ہے۔ تو اس میں ایک آیت ہے فذکر بایام اللہ، فذکر، تذکیر کرو ایام اللہ کے ساتھ میں، اس کا مطلب وہ سورہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے وہ دن جو خاص یاد دہانی کے دن ہوتے ہیں، جن کو یا تو لوگ منحوس دن کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان پہ عذاب آ گیا، یا کوئی خاص اللہ تعالیٰ کا خاص کوئی کرم کا معاملہ ہوا ہو، تو کرم بھی ساتھ ہوتا ہے، عذاب بھی ساتھ آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کرم کا معاملہ ہوتا ہے وہی کچھ لوگوں کے لیے عذاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے کرم کا معاملہ ہوتا ہے، مومنوں کے لیے کرم کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی فتوحات و بشارتوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو جو ظالم ہیں ان کے لیے ظاہر عذاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ اب درمیان میں ایک سورہ رہ گئی، یہ والی سورہ، اس کو ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس انداز سے نہیں بولا، مگر دو باتیں جو میں نے کہی تھی وہ تو انہوں نے کہیں، تذکیر بآلاء اللہ بھی کہا انہوں نے، اور تذکیر بایام اللہ بھی کہا۔ اب درمیان میں ایک چیز رہ گئی، تو اس میں آیتیں ہیں۔ ہر سورہ، ہر قرآن کی ہر آیت ہوتی ہے، آیت تو آیت ہی ہوتی ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیوں کے ذریعے سے تذکیر کرتا ہے، یہ مقصد ہے۔ تذکیر کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے، موعظت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے نشانیوں کے ذریعے سے۔ نشانی بتاتا ہے، کہتا ہے دیکھو دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، مفت اپنے کو دیکھو، اپنے سراؤنڈنگ کو دیکھو، اور یہ بتا، اور دیکھیے ان دنوں کو یاد کرو، جیسے ابھی بات آئی، ان دنوں کو یاد کرو کہ ان پر عذاب آ گئے، اس قسم کی باتیں، سب چیزیں، یہ تمام چیزیں آیات ہیں اللہ کی۔ اسی لیے قرآن کی ہر آیت آیت کہلاتی ہے۔ یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئی ہے، قرآن کی ہر ورس آیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نشانی ہوتی ہے ان یاد دہانی کے لیے حقیقتوں کی۔ تو یہ پوری سورہ تذکیر بآیات اللہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ایسے کیسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسے آپ نے کہہ دیا۔ تو دیکھیے ایک 7ویں آیت ہے، اور آج کی آیت جو ہے 28ویں آیت ہے، بلکہ 28ویں نہیں بلکہ 27ویں آیت ہی ہے، جو آج ہی شروع ہو رہی ہے، آج جو میں نے پڑھی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، نشانی کیوں نہیں اتری؟ آیت کی بات آئی، یہی بالکل ایگزیکٹلی یہی آیت 7ویں آیت ہے، اسی لیے متشابہ ہو جائے گا ان لوگوں کو، ہم حافظ جو ہوتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں یہاں پر۔ تو 7ویں آیت بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ۔ اس کا مطلب ایک سورہ میں 2 جگہ یہ بات ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 2 بار ذکر کا تذکرہ کیا، یعنی ذکر تذکیر کو ہی کہتے ہیں، ذکر بھی اس کا مطلب تذکیر بآیات اللہ کی سورہ ہے یہ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہے، اس پر ہم غور کریں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگ
قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کیا کریں. یہ مطلب ہے میرا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و تدبر کیا کریں تو عرفان کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں, اس سے ان حقیقتوں کے دروازے کھلتے ہیں جن کے بارے میں انسان افلاطون اور ارسطو بن جائے تب بھی جواب نہیں ملتا اس کو. سائنسداں وہ آئنسٹائن بن جائے اس کو جواب نہیں ملتا, لیکن اس قرآن کی ایک آیت سے سمجھ سے جواب مل جاتا ہے. حقیقت کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں, اس میں دو رائے نہیں. تو اس کو وہ جوابات مل جاتے ہیں جن کی زندگی بھر وہ جستجو کرتا رہا ہے, تحقیق کرتا رہا ہے, لیکن اس کو جواب نہیں ملا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے, اب اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو کیسے جھنجھوڑتا ہے, سوتے ہوئے لوگوں کو کیسے جگاتا ہے. فرمایا کہ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری اس پر. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں, یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کی چاہے گوئیاں کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی آیت کیوں نہیں اتری. ارے بھائی اتنا بڑا قرآن پاک 6,000 آیات پر مشتمل قرآن اتر گیا, وہ سب کی سب اس کی ایک ورس آیت تھی. غور کیجئے میں جو عرض کر رہا ہوں, اب سنیے میری بات. 6,500 آیات اس میں نازل ہو گئی, اس کے اوپر ہوئی ہیں. اس کے باوجود کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پر آیت کیوں نہیں اتری. غور کر رہے ہیں, یہ ہے وجہ سوال. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی یہ ہوگا. آپ میں کہیں گے قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی تمہیں تو نظر نہیں آ رہی آیت کوئی, جبکہ کھلی آیتیں ہیں یہ سب. یہ یعنی اس کے اندر ان آیتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں آیتیں. یعنی میں عرض کروں گا پہلے, ایک سب سے بڑی حقیقت دنیا کی, کائنات کی, اللہ رب کریم کی ذات گرامی ہے. وہ لوگوں کو وہی نظر نہیں آتا. یعنی کتنے لوگ جو ہے ملحد ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں بھائی, مجھے بتائیے دنیا میں ہیں کہ نہیں ملحد ہیں. جب ان کو پوری کائنات پوری کریشن نظر آئے اور کریٹر نظر نہ آئے تو اس کا مطلب بندے ہیں نہیں ہوئے, اور وہ یہی کہیں کہ ہمیں تو آیت دکھاؤ, ہمیں تو نشانی دکھاؤ. اب اس آیت کا مطلب ان کا کیا ہوا کرتا تھا. اس آیت کا مطلب ان کا یہ ہوا کرتا تھا کوئی ایسی نشانی, یعنی کوئی ایسا شعبدہ دکھاؤ, کوئی ایسا کرشمہ دکھاؤ, کوئی ایسا میراکل دکھاؤ جس سے ہم زچ ہو جائیں اور ہم خاموش ہو جائیں. یعنی جیسے جادوگر اپنے کرتب دکھاتے ہیں, بڑے بڑے کام کر کے دکھاتے ہیں, شعبدے بازیاں کرتے ہیں, تم وہ کر کے دکھاؤ ہمیں. کتنی چھوٹی سی بات کرتے تھے عقل کی. یعنی اللہ کا رسول اتنی ہی بڑی ذات ہوتی ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے وہ کہ وہ جادوگروں کو مار کرنے کے لیے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جادوگروں کام تھے, وہ ہوا تو وہ ساری کی ساری ان کی شعبدہ بازی ختم ہو گئی. تو یہ مگر لوگ جو ہیں ہر زمانے میں رسول کو رسول نہیں مانتے. رسول کو کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادوگر ہے, یا جادوگر اس کو ہونا چاہیے اور یہ کرشمے سازی کرے, شعبدہ بازی کرے, اور جو ہم کہیں وہ کرے. ایک مطلب. دوسرا مطلب ہوتا ہے کوئی حسی معجزہ دکھائے, یعنی جو ہم سمجھ لیں, جس کو ہم دیکھ لیں, جس کو ہم سن لیں, پرسپٹیبل کوئی ایسا معجزہ دکھا دے. پرسپٹیبل یعنی قرآن پاک کی عقل کا معجزہ تھا. اب آپ پوچھیں گے حسی معجزہ کیوں نہیں دکھایا, کیوں نہیں اللہ نے حضور نبی اکرم پر نازل کیا. میں نے بہت بار جواب دیا اور آپ نے سنا ہوگا. وہ یہ کہ اس سے پہلے حسی معجزے دکھائے جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, ایسے ویسے نہیں. کتنے حسی معجزے تھے. وہ تو زمین پر چلتے تھے, وہ تو بغیر باپ سے پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. وہ مٹی کو اٹھاتے تھے اور ایسے کہتے تھے کہ سونا ہو جا, تو سونا ہو جاتی تھی مٹی. وہ کہتے تھے مردے سے کہ قم باذن اللہ, تو وہ زندہ ہو. یعنی اب بتائیے, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, کیا ان کو مانا گیا, یا آخری ان کی کیا حالت تھی ان کی کہ ان کے ساتھ میں اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ ان کو اس زمانے کی حکومت میں نے سب لوگوں نے مل کر, ان لوگوں نے جو کہ اپنے کو وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے, ان لوگوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھوا دیا. یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا, فرعون نے جو کیا آپ کو پتا ہے. 9 آیتیں قرآن کہتا ہے دکھائی انہوں نے, اس کے باوجود وہ نہیں مانا. وہ غرقہ بھی ہوا, تب وہ جب غرق ہونے لگا تھا اس نے کہا میں ایمان لے لاتا ہوں. تو آپ سوچئے, تو ایمان لانے کا معاملہ اس سے نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نشانی, ایسی بڑی بڑی نشانیاں, میڈک بن گئے, یعنی ٹڈی دل آ گیا, خون بن گیا پانی کا, اور آپ کو پتہ ہے طوفان آ گیا,
ایک سے ایک بڑا موجزہ آیا. وہ ایک موجزہ وہ عصائے موسیٰ کا موجزہ سب سے بڑا موجزہ تھا, ید بیضا کا موجزہ بہت بڑا موجزہ تھا, دو بڑے بڑے موجزے. اس کے باوجود نہیں فرعون ایمان نہیں لایا, آپ کو پتا ہے. تو ایمان لانے کا معاملہ یہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب اس کا جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے, قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, کہ آپ اے نبی اکرم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی یہاں جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جواب نہیں مانگ رہے تھے. ان کو تو ایک سوال کرنا تھا, اور سوال برائے سوال کرنا تھا, ان کو اس سے مطلب نہیں تھا. اس لیے کہ کوئی بھی جواب, کوئی بھی ان کے سامنے معجزہ رکھا جاتا, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سب معجزے رکھے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے سب معجزے رکھے, جیسے صالح علیہ السلام نے اٹھنے کا معجزہ لا دیا, جیسے کہ اور انبیاء کرام نے بڑے بڑے معجزے دکھائے, لیکن نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا. تو قرآن نے جواب اس کا یہ دیا کہ یہ بھی نہیں مانیں گے اگر ان کا دل جو ہے اس طرف نہیں گیا. کس طرف؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اگر یہ اللہ کی طرف جھکتے نہیں ہیں, ان کا قلب نہیں جھکتا ہے, رجوع نہیں کر رہے ہیں اگر یہ, تو پھر سمجھ لیجئے تو یہ نہیں مانیں گے. ان کو کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں ہوگی, نصیحت حاصل نہیں ہوگی, اس سے ان کا ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگا, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ کام اللہ کا ہے. ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا. اب جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہدایت اتنی سستی نہیں ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. بہت بہت اہم ہے ہماری ہدایت. جو روتا ہے, تڑپتا ہے اور مانگتا ہے, ہم اس کو دیتے ہیں, اور جو اس سے ایک یعنی اس کا اظہار کرتا ہے, بیداری کا اظہار کرتا ہے, یا اپنے اس کو بہت ہلکے پن لیتا ہے, بے اتنائی برتتا ہے, اس کو نہیں دیتا. اس لیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی بہت بڑی ہدایت, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دیتا ہدایت. ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف جھکتے ہیں, جو اس کی طرف پلٹتے ہیں, جو آتے ہیں اس کی طرف, جو اس کے اپنے رب کی طرف جانا چاہتے ہیں. اللہ ہم کو ہدایت دے دے. من اناب, دیکھیے ایک تو یہاں اناب ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر آگے جو ہے حسن و معاب ہے, پھر الہ متاب ہے. تو ملتے جلتے ہیں یہ چیزیں. یہاں انیبو جسے کہتے ہیں, قرآن میں ایک جگہ سورہ زمر میں ہے, اس کے معنی اس کی پلٹنا اور جھک کر پلٹنا ہوتا ہے. یعنی آدمی جھک جائے اپنے رب کی طرف اور اس کے بعد پلٹے, اپنے رب کی طرف پلٹے کہ اپنے رب کی التفات اس کو مل جائے, اب اس کے رب کی مرضی مل جائے مجھے. تو فرمایا کہ یہاں یہ جواب دیا ہے 7ویں آیت میں, جہاں یہی آیت تھی, اس کے بعد وہاں دوسری بات کہی ہے, انما انت منذر. وہاں کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک صرف ڈرانے والا ہوں, اور کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. وہاں یہ کہا ہے, اسی کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے. ان کے جواب میں یہ سوال کر رہے ہیں, تو جواب یہ دے دیجئے آپ کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں, تم نے مجھے شعبدہ باز کیوں سمجھ لیا؟ یہ مطلب مجھے کہنے کا, تم نے مجھے شعبدہ باز کیوں سمجھ لیا؟ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں بھائی میرے. اور دوسری بات یہ کہی کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اللہ رب کریم کی سنت ہے کہ وہ ہر زمانے میں رسول بھیجتا رہا ہے. تو رسول اس نے بھیجا ہے, تو تم لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہو تو کرو ناقدری, تمہارا معاملہ ہے, دیکھو تم بھی منتظر رہو, آگے بات آئے گی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اسی کو آگے اس میں جوڑا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت و یاد دہانی سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا ہے. تو جنہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا ہے تو ان کے اطمینان قلب کا سامان ان کو ملا ہے. یعنی ان کے قلوب جو ہیں اتنے مطمئن ہو گئے ہیں, ایسا سکون ملا ہے ان کو کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار رہو, تاکید ہے, یہ تاکیدی بات ہے, خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان قلب ملتا ہے. اس دنیا میں آج جو انتشار بے چینی, انتشار اور ڈپریشن اور فرسٹریشن پایا جاتا ہے, اور سب لوگ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے, اور دوا سے کام بھی بنے گا نہیں. تو اسی لوگ اسپرچویلٹی کی طرف, روحانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہرے راما ہرے کرشنا, اور ہر زمانے میں الگ الگ قسم کی تحریکیں چلتی رہی ہیں,
وہ مذہبی طریقے سے سوکارڈ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس میں ان کو جواب ملے گا. تو مطلب اسپرچویلٹی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اسپرچویلٹی ان کو حق نہیں پہنچا پاتی، یعنی اس سے پھر وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ادھر سے نکلے ادھر دوسری طرف آ گئے، مادیت سے نکلے تو اسپرچویلٹی کی طرف چلے گئے، لیکن وہ اسپرچویلٹی دوسری قسم کی ہوتی ہے. تو فرمایا گیا کہ تو اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے. تو اطمینان قلب اللہ کی اس ذکر سے ملتا ہے جس کے پیچھے رسولوں کی دعوت ہوتی ہے. میرا عرض کرنا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اطمینان قلب کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ چیز آنے والی ہو، اس کا ایک الگ، جسے اصلی اسپرچولیٹی کہتے ہیں، وہ الگ ہی چیز ہوتی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو نور آتا ہے، جو نور ہدایت آتا ہے، وہ انسان کے قلب کو جو جس طریقے سے نرم کرتا ہے، جس طریقے سے اس کے اندر اطمینان ڈال دیتا ہے، اس کا تصور ہم تصور کرتے ہیں. مومن کچھ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی خیال آتا ہے تو ایک چیز آتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک جیسی، یعنی قرآن پاک سے پہلی کتابیں بھی وہ ان کے ان سوالوں کا جواب دیتی ہیں جو سوال اس کے وہ ہر وقت جس سے پریشان رہتا ہے. کیوں آدمی دو طریقے سے پریشان رہتا ہے؟ کیونکہ وہ سوال کرتا ہوتا ہے اور سوال ہر وقت اس کو پریشان کرتے ہیں. تو سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تو اطمینان قلب نہیں ملے گا. اصلی اطمینان قلب ان سوالوں کے جواب میں ہے کہ وہ کہتا میں کیوں ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. ارے میری زندگی کچھ نہیں، بیکار ہے. ارے بھائی کیوں مر گیا؟ تو نے سوسائڈ کر لیا کہ میں کیا کروں یہاں پر، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں کس لیے آیا ہوں. تو انسان خودکشی اس لیے بھی کر لیتا، کہتا میں بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں، بے مقصد ہوں، میری زندگی کوئی مقصد ہے نہیں. لیکن جن کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا تیری مقصد ہے تو اس کو امانت سمجھ کر کے جیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ خودکشی نہیں کرتے، حالانکہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں، جھیلتے ہیں. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اطمینان قلب کے لیے. ایک تو حقیقتوں کا علم مل جائے جو کہ اللہ کی کتاب دیتی ہے، اور دوسری اللہ کی طرف سے ایک عرفان ملتا ہے جو اسپرچویلٹی کا جس کی تلاش میں تھے اس کا ایک حصہ ہے، ایک عنصر ہے، وہ بھی مل جاتا ہے ان کو. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے، طوبی لہم. طوبہ حضور نے فرمایا طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے. طوبہ ایک جنت میں ایک خاص جگہ کا مقام کا نام ہے جو سب سے اونچی جگہ کا نام ہے. طوبی لہم، خوشخبری، مبارکی کے معنی بھی، خیر کے معنی بھی آتا ہے. طوبہ کے یعنی طوبہ کو ہم اردو میں نہیں کر سکتے منتقل، ویسے کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے، لیکن طوبہ کو نہیں کر سکتے. طوبہ ایک ایسا لفظ ہے جیسے خود مبارکباد ہے، جیسے برکتیں ہیں. برکت کا ترجمہ کریے، آپ کہتے رہیے بڑھوتری، افزائش، یہ وہ دنیا بھر کی چیز. کیا مطلب بڑھوتری؟ میری عمر میں بڑھوتری کیسے ہو جائے گی؟ کہتے ہیں عمر میں برکت ہوتی ہے، لیکن عمر میں برکت کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ میٹیریل ٹرم میں بولیں گے تو ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی. جب ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی تو برکت کیسے ہو جائے گی؟ لیکن برکت کوئی اور چیز ہے. اس سے مطلب معلوم ہوا. تو میں تو اس سے سمجھتا ہوں کہ برکت کوئی اور چیز ہوتی ہے، یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے لیکن میٹیریلی نہیں ہوتی. میٹیریلی ایک گھڑی جیسے جو لکھ دیا اس نے وہی ہوگا، اسی وقت میں آئے گی موت، بالکل سے پہلے اور آگے پیچھے نہیں آئے گی. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو برکت میں، عمر میں بھی برکت ملتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ طوبہ لہم، ان کے لیے طوبہ ہے، وحسن مآب، اور فرمایا کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا انجام ہے. خاص طور سے ان کو بتایا کہ ایک تو تمہیں دنیا میں تمہیں اطمینان قلب ملے گا. دیکھیے اب کتنی بڑی کہ بھائی یہ آسان، اتنا سستا نسخہ مل گیا تمہیں تو کہ تمہیں اللہ کی اس نعمت پر تمہیں ہر وقت ہر حال میں شکر کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو دنیا میں اطمینان قلب مل گیا تم کو. حقیقت ہے بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا میں اطمینان قلب مل جائے جس کی تلاش میں دنیا سرگرداں ہے آج، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ڈاکٹرز کے بعد دوا نہیں ہے اس کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد طوبی لہم وحسن مآب ہو جائے، مل جائے. تو کیا کہنے، جنت ہی نہیں، جنت کے او اعلیٰ مقامات جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے وہ مل جائے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. وہ ان کو ملے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے ان حقیقتوں پر جن حقیقتوں کی تلاش خود بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں عمل صالح کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے.
جو ان کے دل کی آواز ہے وہ چاہتے تو یہی ہے کہ وہ اچھے کام کریں، شیطان درمیان میں کچھ نہ کچھ رنگے لگا دیتا ہے. فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. اے نبی اکرم، ہم نے آپ کو بھی اسی طریقے سے ایک رسول بنا کے بھیجا ہے. اب دیکھیے آپ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن ایک بات اور ہے، یہاں پر تسلی ہی نہیں ہے بلکہ ناراضگی ہے ان سے بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نشانی دکھائیے، نشانی دکھائیے، نشانی دکھائیے. تو ان کو میں نے بتایا ہر آیت میں نشانی تھی، تو وہ تو نہیں مان رہے. تو اب ان سے روگردانی اختیار کر لی، ان کی طرف توجہ ان سے ہٹا لی. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے ناراض. ہم بھی، میں نے بار بار کہا، ہم بھی ایسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اپنے اس سے بات نہیں کرتے، پھر اس شخص سے، اس بچے سے، اس سے اپنی اولاد تک سے بات نہیں کرتے اور دوسروں سے بات کرتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پر آگے تو وہ آیت آئے گی قل کے ساتھ میں جو بالکل ناراضگی کا اظہار ہے پورا. یہاں پر حضور سے خطاب کیا گیا، یعنی پیسو وائس میں بات کر دی. فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک گروہ کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. جس طریقے سے قد خلت من قبلها امم، جس طریقے سے اور اس سے پہلی امتیں تھیں ان کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے تھے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے جو کچھ آپ پر وحی کی گئی، ہم نے آپ پر وحی کی ہے. وہم یکفرون بالرحمن، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مان. ہم نے تو آپ کو یعنی خاص وحی الہی کے ذریعے سے وہ حقیقتوں کا فیضان فرما دیا، عرفان دے دیا، فیضان و عرفان، تاکہ اس فیضان عرفان کو آپ دنیا میں پھیلا دیں. کیا بات میاں، ایک زمانے میں بات سوچئے کہ آج بھی لوگ جو ہیں سینوں میں لے کے مر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ نسخہ، حکیم صاحب نسخہ جو ہے کسی کو بتا کے نہیں گئے، مر گئے، قبر میں چلے گئے. سمجھے؟ بہت بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی تھیں، جو لوگ بڑی چیزیں، وہ کیا ہوتا تھا، وہ ایسے ہی ختم ہو گئی، قبر میں دفن ہو گئی وہ چیزیں، کیونکہ بتاتے نہیں تھے وہ لوگ. تو یہاں اس کے باوجود اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی حقیقت تو ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کرام کو دیتا ہے. لیکن آپ سے کہا جائے آپ کو پھیلائیے، اشاعت کیجئے، اس کی ان حقیقتوں کا اظہار کیجئے، پھیلائیے. فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود وہم یکفرون بالرحمن، اس کے باوجود رحمان سے یہ لوگ جو ہیں کفر کرتے ہیں. اور رحمان کا لفظ سے بہت چڑتے تھے وہ لوگ. سورہ الاسراء آپ دیکھیے، وہاں پر بھی کہا یہ کون ہوتا ہے، رحمان کیا چیز ہوتی ہے. سورہ فرقان دیکھیے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے. دو جگہ خاص طور سے رحمان کا ذکر ہے اور اس میں ان کی اعتراض کا ذکر کیا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. خاص طور سورہ فرقان میں تو خاص طور سے ہے کہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو یہ رحمان سے چڑھتے تھے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں اللہ کو ہم جانتے ہیں، بس اللہ بولو. اسی بنا پر آپ کے صلح حدیبیہ میں جب لکھا جا رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حضور نے کہا لکھو. ہاں یہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نہیں جانتے. آپ جو ہے الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، ہمارے سے بسم اللہ لکھا جاتا تھا. صرف وہ بسم اللہ ان کے یہاں وہ بھی دوسرے انداز سے لکھا جاتا تھا. انہوں نے کہا وہی لکھو. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، جیسے کہہ رہے ہیں اس کا ایسے لکھ دو. تو یہاں پر غور کیجئے کہ جس رحمان ہے جس کی رحمتوں کا جوش ہر وقت ابلتا رہتا ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے اس کی رحمتوں کا جوش ہی تو ہے جس نے انبیاء کرام کو اپنا فیضان عرفان نصیب فرمایا اور انسانوں میں اس کو پھیلانے کی بات کہہ دی. تو فرمایا قل هو ربی لا الہ الا هو، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، میرا رب تو وہی ہے. علیہ توکلت والیہ متاب، میں نے تو اس پر بھروسہ کر لیا اور میں جو ہوں اسی کی طرف پلٹ رہا ہوں، پلٹنے والا ہوں. میں اسی طرف جاؤں گا، پلٹنے والا ہوں. یعنی توبہ سے متاب ہے، جسے توبہ کہتے ہیں ہم لوگ. تو توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور رب اس کی طرف پلٹتا ہے. کیا بات غور کیا آپ نے، رب اس کی طرف پلٹتا ہے. انسان جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹتا ہے، دیکھ لیتا ہے، نظر التفات کر لیتا ہے. تو ہم توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. یہ ہے مقصد اس کا. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اب یہاں سے اس جواب تو اس میں بھی تھا، مگر جواب حضور نبی اکرم کی تسلی کے ساتھ میں دیا گیا تھا وہ. لیکن یہاں پر جواب دیا ہے، یہ جواب بہت اہم ہے. جواب وہاں جواب نہیں دیا تھا، میں نے بتایا اوپر.
یہ کہا تھا جس کو چاہے اللہ ہدایت دیتا، جس کو چاہے نہیں دیتا. یہاں جواب دیا ہے کہ دیکھو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، کہ یہ قرآن یا کوئی بھی قرآن سے مطلب اللہ کی کتاب، اگر اللہ کی کتاب ایسی ہوتی یا کوئی معجزہ، تین معنی ہیں اس کے. قرآن یہی قرآن اللہ کی کتاب. امام ابن کثیر اس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں. ہر کتاب اللہ کی قرآن تھا. داؤد زبورہ کے بخاری شریف میں اس جگہ پر ذکر ہے باقاعدہ کہ وہ پڑھ لیا کرتے تھے اپنا قرآن کو، یعنی زبور کو. اور ایسی قرآن کا مطلب معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ مانگ رہے تھے وہ تو. کہ معجزہ اگر معجزہ جیسے یہ مانگ رہے ہیں ایسا ہی ہوتا اور قرآن کو ایسا بنا دیتا معجزہ جیسے تم کہہ رہے ہو، کیسا بنا دیتا اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، مردے قبروں سے کر بولنے لگتے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا، یہی تو چاہ رہے ہیں یہ لوگ. یعنی گویا اگر یوں کہو تو میں دوسرے انداز سے بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مان لیجیے کہ چھو کر دیا اور انہوں نے کہا لو یہ سب کچھ معاف کیجیے گا، آج کل ایسے ہی ہم قرآن کو ایسے ہی کروانا چاہتے ہیں. بھائی یہ قرآن اس لیے نہیں ہے. قرآن اس لیے تھا کہ ہم چھو کریں، ہدایت کے لیے تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بولا، ابھی بولا تھا، آپ بھول گئے. میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن کے اندر وہ چیز ہے. ابھی کہا تھا میں نے کہا جو اسپرچویلٹی کے بارے میں نے بھی عرض کیا تھا آپ سے، آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا اللہ کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اثرات ہوتے ہیں جس کو ہم تصور نہیں کرتے. دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے قرآن. ابھی عرض کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات. تو اللہ کی ہر کتاب ایسی ہوتی ہے، قرآن پاک سب سے زیادہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ابھی تو بتایا میں نے، آپ بھول گئے. تو میں کہہ رہا ہوں قرآن ایسا ہی ہے، لیکن جیسا وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. بس فرق کیجیے گا ذرا، باریک سا فرق ہے. تو فرمایا گیا کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ زمین یوں ہو جاتی، زمین شق ہو جاتی، مردے بولنے لگتے، پہاڑ ہل جاتے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی تھا. میاں اس نے پوری کائنات بنا دی، اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے کوئی ذرہ برابر اس کو مشکل نہیں پیش آئی اس کے بنانے میں. تو وہ اگر وہ ایسا کر دیتا تو اس کے لیے مشکل تھا. اس کا مطلب نہیں بنایا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. قرآن پاک اس کو بار بار کہتا ہے. یہ قرآن میں یہی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اچھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم صحابہ کرام بھول جاتے تھے، اور صحابہ کرام کبھی کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی بھولتے تو نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کاش، آپ بھی کہتے ہیں کاش ایسے ہی ہو جاتا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، کاش ایسے ہی ہو جاتا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم بھی وہ ایسے اس لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ اس لیے کہتے تھے کاش یہ مومن ہو جائیں، کاش ان کو ہدایت مل جائے. تو حضور تو ہدایت کے بھوکے تھے، انسانوں کی ہدایت کے بھوکے تھے. حضور تو چاہتے تھے بس کسی طریقے سے ایمان لیں. آپ یہ نہیں چاہتے تھے ایسا ہو جائے، آپ تو چاہتے کسی طریقے سے ہدایت ان کو مل جائے. یہ مقصد تھا. تو فرمایا کہ بل للہ الامر جمیعا، یہ اس میں جواب ہے. بل للہ الامر جمیعا میں کہ اللہ کا امر، کمانڈ جسے کہتے ہیں، امر کو انگریزی میں کمانڈ کہتے ہیں ہم لوگ، کمانڈ، کہ اللہ کی کمانڈ ہر جگہ ہے، جو چاہے جیسا چاہے. ایک کمانڈ کن، کتنی بڑی معلوم آپ کو؟ پوری کائنات بن گئی اس سے. ایک کمانڈ کن، اس سے کیا ہوا؟ پوری کائنات بن گئی. کائنات کا مطلب معلوم یہ نہیں جس کو فزیکل ورلڈ کہتے ہیں ہم. ہر وہ چیز جو بنی، کون و مکان جسے کہتے ہیں، ہر وہ چیز وہ کن سے ہی بنی ہے، کلمہ کن سے. وہ الگ بات ہے کہ کلمہ کن جو ہے وہ علامہ اقبال والا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدا، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی وہ کن کا کلمہ کن کا اللہ تعالیٰ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اب بھی کلمہ کن، لیکن وہ کلمہ کن کون سے والے ہیں؟ یعنی اس کے بعد مزید کائنات میں جو ارتقاء ہو رہا ہے، جو ایوولوشن ہو رہا ہے، اس ایوولوشن کے لیے کلمہ کن ہو رہے ہیں. بن گئی. اچھا یہ ہمارے سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، بن گئی پہلی بار بگ بینگ میں بن گئی. اور اس کے بعد اب بھی ارتقاء ہو رہا ہے، ایوولوشن ہو رہا ہے. پہلے ایٹامک ایوولوشن ہوا، مالیکولر ایوولوشن ہوا، پھر بیولوجیکل ایوولوشن ہوا، اور ایسے ایوولوشن ہوتا چلا جا رہا اور ہوتا چلا جائے گا قیامت تک. اور شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا.
نہیں، یہ کائنات سیچوریٹ ہو جائے گی دنیا کی فزیکل ورلڈ، اس کے بعد ایک نیا ایوولوشن شروع ہوگا، وہ جنت کا ایوولوشن ہے. میں نے بار بار آپ کو بتایا وہ ایوولوشن حقیقی ایوولوشن ہے، اصلی ایوولوشن وہی ہے، اس لیے کہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس ایوولوشن کو جو ہے وہ انگیج کر لے. لمیٹڈ ہے دنیا بہت جلدی جو ہے اس کے اندر جو ہے سیچوریٹ ہو جاتی ہے. ہم بھی سیچوریٹ ہو جاتے ہیں، ہم بھی سمجھ نہیں سکتے، نہ ہماری عقل اس قابل، نہ دنیا اس قابل. وہاں ہماری عقلیں، ہماری نہیں، مومنوں کی عقلیں، کاش ہم بھی ان میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے کر دے. ہماری عقلیں بھی ایسی ہوں گی کہ اللہ کا عرفان وہ نصیب ہوگا، وہاں وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، وہ چیز نظر آئیں گی جو یہاں پر ہمارے لیے بالکل یعنی جسے کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی چیزیں، وہ سمجھ میں آئیں گی ہمارے. اور ارتقا ہی ارتقا، ایوولوشن ہی ایوولوشن ہوتا چلا جائے گا، اور بڑھتا چلا جائے گا، بہت بڑھتا چلا جائے گا. بہرحال فرمایا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا. اب وہ ہے جواب. فرمایا کہ وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. بھائی ان کو اس کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے تھا. اس کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام بھیجتا، یہ سب کچھ پورا کا پورا کھٹراک، معاف کیجیے اس کو لفظ کھٹراک کہتے تھے وہ لوگ، یہ کھٹراک کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو یہ کرتا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو تمام انسانوں کو مسلمان مومن بنا دیتا. لیکن اس سے کیا ہوتا؟ یہ جو رنگا رنگی ہے، یہ نرنگی ہے، یہ جو بیوٹی ہے، یہ جو حسن ہے، اور یہ جو میرے اندر جو اشرف المخلوقات ہونے کا یہ دائیا ہے، وہ تو ڈیولپ نہیں ہوتا نا. ہاں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان پر غور کیجیے. یہ اسی چیز سے ہے کہ میرے اندر سوال کا جذبہ ہے. جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب پانا چاہتا ہوں. جواب کچھ مل جاتے ہیں، کچھ جواب نہیں ملتے. کچھ کا جواب میرا رب دیتا ہے، کچھ کا جواب مجھے نہیں ملتا، میں اس کی ریسرچ کرتا ہوں. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی میری ارتقاء، آپ کی ارتقاء، آپ کے ڈیولپمنٹ، ساری دنیا کے ڈیولپمنٹ کا اور آگے ارتقاء کا، ترقیوں کا راستہ یعنی باب کھلتا ہے اس سے. یہی تو چیز ہے. اور مگر تم چاہتے ہو نہیں، ہمیں تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا اللہ تعالیٰ. تو کمپٹیشن بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سب لوگ مونوٹونی ہوتی بالکل. اور مونوٹونی جہاں ہوگی وہ حسن نہیں ہو سکتا. حسن ہوتا ہے تنوع میں، یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بتائیں گے. حسن ہوتا ہے تنوع میں، نرنگی میں، بوقلمونیوں میں، الگ الگ طریقوں میں، ڈائیورسٹی میں. یہ حسن ڈائیورسٹی ہی کا نام ہے. بلکہ ایک طریقے سے دیکھا تو آپ کہیں کو، خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اور اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی نشانی دکھائی دی جائے، اور نشانی بہت خطرناک بھی مانگ رہے ہیں اگر، تو سنو، ارے میاں یہ نشانیاں تو ہر وقت ان کے سامنے آتی رہتی ہیں، مگر یہ ان نشانیوں سے سبق ہی حاصل نہیں کرتے. یعنی تم ان کے قریب کی جگہوں پر مختلف ان کی آفتیں آتی رہتی ہیں. اور آج ہمارے یہاں ایک آفت آئی ہوئی ہے، ایک نہیں دو آفتیں ہیں. آپ غور کریں تو اور بھی آفتیں ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک آفت تو آسمان کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور ایک زمین کی طرف سے انسانوں نے انسانوں پر آفت پھیلا رکھی ہے. سب آفتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن سبق کتنے حاصل کر رہے ہیں ہم میں سے؟ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی توفیق نہ فرما دے. یعنی ایک کرونا کا نام لے لیتا ہوں، کرونا، اور ایک ظالم جو ہم پر حکمراں بن گئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ آفت نہیں ہے. آفت نہیں ہے کیا؟ آفتیں ہیں. اور اس کے علاوہ کتنی اور آفتیں، کتنی آفتیں آ رہی ہیں اور آتی رہتی ہیں. انسان سبق حاصل کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، روئے اور اللہ سے مانگ لے کہ اے اللہ تو ہمیں اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. فرمایا کہ ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آفت آئی ہوئی ہے. کسی کی نہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ آفت آئی ہوئی ہے. یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. اللہ کے دو وعدے ہیں یہاں پر. ایک وعدہ تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی فتح ہوگی اور وہ وعدہ پورا ہوگا، اور یا دوسرا وعدہ وہ قیامت کا وعدہ ہے، وہ بھی کبھی نہ کبھی آئے گا. یعنی ظاہر ہے آئے گا، یا دنیا میں عذاب آئے گا کوئی، جیسے کہ آج بھی آ رہا ہے. تو فرمایا کہ کوئی نہ کوئی تو آفت تو آتی رہتی ہے، سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یقیناً نہیں کرتا، اس میں دو رائے نہیں ہے.
یقیناً نہیں، ان اللہ لا یشرک الماء، اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے کی، اس کو ماننے کی، اس پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان میں جو سبق ہیں، ان آیات میں جو سبق ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس کا عرفان نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک سے محبت پیدا فرما دے۔ قرآن پاک میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے شفاعت کا ایک ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی شفاعت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔